بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی۔ اس خاتون نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے حضور، دنیا میں وہ کون سے عمل ہیں جن کو عورتیں کریں تو ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے مومن خاتون، اس جہاں میں 3 ایسی خواتین ہیں جن کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے حضور، وہ کون کون سی 3 خواتین ہیں جن کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک وہ عورتیں سچے دل سے توبہ نہیں کرتی تب تک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اور میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جو گندگی کا خیال نہیں رکھتی، پاکی اور ناپاکی میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کا مستحق قرار دیا تھا۔ ان عورتوں کو اپنے اپنے گناہوں کے مطابق سزا مل رہی تھی۔ ان میں سے ایک ایسی عورت بھی تھی جس کے پیروں کو سر کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، اس کی ٹانگوں کو سینے کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت جس کے پاؤں اور سر اور ٹانگیں جسم کے ساتھ باندھی ہوئی تھی، اس عورت کا ایسا کیا گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ اتنے دردناک عذاب میں مبتلا ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اس عورت کو جہنم میں چیختے چلاتے ہوئے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس عورت نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایسی سزا کا مستحق قرار دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت ناپاک رہا کرتی تھی، یہ پاکی اور ناپاکی میں کوئی فرق نہیں کیا کرتی تھی۔ جب اس پر غسل واجب ہو جاتا تھا تب بھی یہ غسل کرنے میں تاخیر کیا کرتی تھی، کافی دیر ناپاکی کی حالت میں وقت ضائع کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اتنا دردناک عذاب دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپاک عورت کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسری عورت وہ ہے جس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی کہ وہ اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لیتی اور غیر مردوں اور غیر عورتوں کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ اس کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جو عبادت کے دوران اپنے سر کو ڈھانپ کر نہیں رکھتی۔ ایسی عورتوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ خوبصورتی ہمارے کسی کام کی نہیں، بلکہ یہ الٹا ہمارے اوپر گناہ ہوگا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بد اخلاق عورت کی بھی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے علاقے میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو کہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار ہے۔ اس عورت کا رویہ، اس کا اخلاق کسی کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ وہ جب بھی کسی کے ساتھ بات کرتی ہے تو بد اخلاقی سے پیش آتی ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بد اخلاق عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ بد اخلاق عورت چاہے جتنی مرضی نیک ہو، اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ جہنمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک اور بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا،
کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محلے میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اس عورت کا اخلاق ہر انسان کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ وہ جب بھی کسی کے ساتھ بات کرتی ہے تو حسن سلوک سے پیش آتی ہے۔ ہمارے علاقے کا ہر شخص اس عورت کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اس بندہ کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، کمنٹ باکس میں آپ بھی آمین لکھیے اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ یہ ویڈیو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز پر وقت ملتی رہے۔ ذرا آپ کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔